السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم گزشتہ سبق میں تختی نمبر 7 تنوین کے بارے میں پڑھے تھے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جی یہ ہو چکا ہے۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن۔ یہاں سے چند اہم قاعدے شروع ہو رہے ہیں، تو غور سے آپ لوگ سنیے اور اس کو سمجھیے اور اس کو اچھے سے پڑھیے، تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ چلیے، تنوین اور نون ساکن۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ محترم ناظرین، یہاں پر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ تو معلوم ہے جی، لیکن جزم کا دوسرا نام سکون ہے، تو جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اگر نون پر جزم آ جائے اگر نون پر جزم آ جائے تو اس سینٹن کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن کہتے ہیں۔ وہی بتا رہے صاحب کتاب، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، مطلب تا دو زبر تن تا نون زبر تن، آخر میں جو پروناؤنسیشن جو ہے، آخر میں جو نون کی آواز آ رہی ہے، یہ صرف نون ساکن میں ہی ہے، وہ بتانا چاہ رہے۔ اگر یہ جس نون پر جزم ہو، اگر نون کی جگہ میم آ جائے یا صاد آ جائے یا تا آ جائے یا سا آ جائے یا سین آ جائے، تو تنوین اور نون ساکن مطلب جس حرف پر جزم ہو اس کی آواز یکساں نہیں ہوگی۔ یعنی الف سے لے کے یا تک کے حروف میں سے صرف نون ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کی آواز تنوین کے ساتھ تنوین کے جیسے ہی ہے، مطلب تنوین اور نون ساکن ان دونوں کی آواز ایک ہے۔ اگر کسی اور حرف پر اگر جزم لگا دے تو تنوین کی آواز اور اس حرف کی آواز یکساں نہیں ہوگی، وہ بتانا چاہ رہے صاحب کتاب، ٹھیک ہے؟ جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، سمجھ میں آ گیا؟ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ چلیے، تا دو زبر تن تا نون زبر تن، تا دو زیر تن تا نون زیر تن، تا دو پیش تن تا نون پیش تن، سا دو زبر سن سا نون زبر سن، سا دو زیر سن سا نون زیر سن، سا دو پیش سن سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن دال نون زبر دن، دال دو زیر دن دال نون زیر دن، دال دو پیش دن دال نون پیش دن۔ چلیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اجرے کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عادن عین الف زبر عا، دال دو زبر دن عادن، الف سے پہلے عین کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑے، دال کے اوپر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سو ان سین واو زبر سو، حمزہ 2 زیر ان سو ان، واو جس پر جزم اور اس سے پہلے زبر حروف لین نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، حمزہ کے نیچے 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ قریب قاف زبر قا را یا زیر ری، قریبا 2 پیش بن قریب، قاف کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑے، با کے اوپر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ فمن فا زبر فا میم نون زبر من فمن، فا کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ عظیم عین زبر ع ضا یا زیر ضی عظی، میم 2 پیش من عظیم، عین کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑے، میم کے اوپر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔
کن کاف نون پیش کن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی قاعدہ بول سکتے ہیں جس حرف پر جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرض میم زبر ما را زبر را مرا ضاد دو پیش ظن مرض، میم کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، را کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ضاد کے اوپر تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ رسول را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو پیش لن رسول، را کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لام کے اوپر تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ شیئن شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئن، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر حروف لین نرم آواز کے ساتھ جل ادا کریں، حمزہ کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ غشاوتن غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر و غشاو تا دو پیش تن غشاوتن، غین کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، الف سے پہلے شین کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، واو کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، تا کے اوپر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ غاسقن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن، الف سے پہلے غین کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، سین کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، قاف کے نیچے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہدن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، دال کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ عادن سوء قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوۃ غاسق ہدن۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھے سے پریکٹس کریے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ کیا ہے قرآن شریف کی نعمت سے مستفیض ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔